بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اسلامک ٹاک۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، تصوف کے تمام سلسلوں کے اپنے اسلوب ہیں۔ انہی سلسلوں میں سلسلہ چشتیہ کا اپنا رنگ ہے اور برصغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام میں اس سلسلہ کے اولیاء کا اپنا مقام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس خطہ ارض میں سلسلہ چشتیہ کو جو دوام بخشا وہ بے مثل ہے اور ان حضرات کے فیوز و برکات سے ایک زمانہ مستفید ہوا۔ ناظرین، دریا سے فیض پانے والے اکثر نہیں جانتے کہ اس دریا کا مبدا کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے حضرات سلسلہ چشتیہ کے بانی سے واقفیت نہ رکھتے ہوں گے۔ آج ہم انہی ابدال وقت اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا فیض سلسلہ چشت میں رواں دواں ہے۔ یہ ہستی اپنے وقت کے ابدال خواجہ ابو احمد ابدال ہیں۔ خواجہ ابو احمد ابدال کی ولادت 25 جون 874 کو چشت کے مقام پر ہوئی، جو ایران کے صوبہ سیستان کا ایک گاؤں ہے۔ آپ کے والد سید ابراہیم سلطان فرغانہ تھے۔ سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت حسن مصنع کے توسط سے امام حسن مجتبی اور امام علی المرتضیٰ علیہم السلام تک پہنچتا ہے۔ شہریار کے گھر پیدا ہونے کے باوجود طبیعت فقر کی طرف مائل تھی، چنانچہ خواجہ ابو اسحاق شامی کی بیعت کی۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ پیر و مرشد نے بیعت کرنے کے بعد ایک خلوت قدے میں مجاہدے پر لگا دیا تھا، چنانچہ آپ 7 دن بعد کھانا تناول فرماتے، لیکن 3 لقموں سے زیادہ کبھی نہ کھاتے اور 40 دنوں بعد حاجات بشری کے لیے باہر نکلتے۔ 8 سال کی محنت شاقہ کے بعد خرقہ خلافت مرحمت ہوا۔ آپ کی کرامات کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلی تو علماء کو آپ سے حسد ہونے لگا۔ آپ کی مجلس سما کے خلاف فتویٰ بازی ہونے لگی اور علماء نے ایک محضر نامہ تیار کر کے حاکم وقت امیر نصیر کو پیش کیا۔ امیر نے ملک بھر کے علماء کی مجلس بلائی جس میں کئی ہزار علماء جمع ہوئے۔ خواجہ ابو احمد ابدال کو بھی اس مجلس میں مدعو کیا گیا۔ آپ کے ساتھ ایک خادم محمد خدا بندہ بھی تھا جس کو قرآن حکیم میں سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے سوا کچھ نہ یاد تھا۔ جب آپ اپنے خادم کے ہمراہ امیر نصیر کی بلائی ہوئی مجلس علماء میں پہنچے تو علماء جو پہلے سے یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ خواجہ ابو احمد آئیں گے، تو علماء میں سے کوئی بھی نہ تو ان کا استقبال کرے گا اور نہ ہی ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ بے ساختہ و بے ارادہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، استقبال کر کے مجلس میں ایک بلند و نمایاں مسند پر بٹھایا اور مسئلہ سما پر گفتگو شروع کر دی۔ جب علماء اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے تو آپ نے اپنے خادم محمد خدا بندہ کو اشارہ فرمایا کہ ان علماء کرام کے اعتراضات کے جوابات دو۔ وہ خادم ان پڑھ اور جاہل تھا، لیکن ایک نگاہ کرم سے اس پر علم کے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ نہایت فصیح و بلیغ انداز میں قرآن و حدیث سے علماء کرام کے اعتراضات کے جواب دینے لگا اور بزرگان سلف کی طریقہ کو بھی بیان کرنے لگا۔ علماء کرام اس خادم کے جوابات سن کر دنگ رہ گئے اور بعض تو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ خواجہ کی بزرگی اور کشف و کرامات کے قصے 4 دانگ عالم پھیلتے چلے گئے۔ درویشی کے اس بلند مقام پر فائز ہونے کے بعد خواجہ احمد کو اولاد نرینہ کی خواہش نے بے قرار کر رکھا تھا۔ اپنے رب سے کہتے، اے اللہ، کیا میں لا ولد ہی رہوں گا؟ کیا میرا سلسلہ نسل مجھ پر ختم ہو جائے گا؟ بیگم بھی شوہر کی بے قراری کو لے کر اسد بے چین تھی۔ وہ بھی اپنے خدا کے حضور یہ درخواست کرتی کہ بار الہی مجھے اس لائق کر دے کہ میں اپنے شوہر کی خواہش پوری کر دوں۔ دونوں کی بے قراری حد کو پہنچ چکی تھی۔ سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، اٹھتے، بیٹھتے، بس اولاد کی ہی فکر گھیرے رکھتے۔ ایک دن خواجہ احمد اداس اور خوفزدہ اپنی بیوی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ بیوی نے سہم کر پوچھا، آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ خواجہ احمد نے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے عالم رویا میں مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ اے خواجہ احمد، تو یہ کیا غضب کر رہا ہے کہ تیرا دل جو میرا گھر ہے آج اس میں اولاد کی خواہش جاں گزی ہے؟ کیا یہی دعوی محبت ہے تیرا؟ بیوی نے آزردگی سے کہا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں جس چیز سے محروم ہوں اس کی خواہش یا ذکر نہ کروں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے دلوں سے اولاد کی خواہش نکال دی اور سرتاپا یاد الہی اور ذکر رب میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں کچھ عرصہ گزرا کہ بیوی کو اپنے آپ میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا تو شبہ یقین میں بدلنے لگا۔
تیسرے مہینے نے جملہ شکوک اور خدشات کو رفع کر دیا اور انہیں برابر ہونے کا یقین ہو گیا تو خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی۔ خواجہ بولے، جو خوشخبری تم مجھے سنانا چاہتی ہو یہ تو میں پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری بیوی کی تھی۔ پوچھا، آپ کیسے جانتے تھے؟ تو فرمانے لگے، میں 3 ماہ سے مسلسل یہی دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم سے روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی اور تیرے شکم میں اتر گئی۔ پہلے میں نے یہ منظر عالم رویا میں دیکھا، پھر بیداری میں دیکھا کہ ایک آواز مجھ سے کہہ رہی ہے، خواجہ احمد مبارک ہو کہ تو ایک ایسے بیٹے کا باپ بن چکا جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سر فہرست ہوگا، اور مبارک ہو یہ خوشخبری کہ اس کے بعد خدا تجھے ایک ایسی بیٹی سے نواز دے گا جو تیرے بیٹے ہی جیسی نورانی شخصیت کی ماں بنے گی اور جو خانوادہ چس کے اولین اکابرین میں شمار کیے جائیں گے۔ اس گفتگو کے کئی دن بعد نصف شب کو خواجہ احمد تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور چند رکعت پڑھنے کے بعد وہ اس خیال سے بیوی کے بستر کے پاس گئے کہ اس سرد رات میں ان کی بیوی کہیں سوتے میں کھل تو نہیں گئی۔ بیوی گہری نیند میں تھی۔ خواجہ نے محسوس کیا جیسے کوئی آہستہ آہستہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہو۔ خواجہ احمد نے بیوی کے بستر کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ دم ساتھ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد آواز کی سمت کا تعین ہو گیا۔ یہ آواز بیوی کے وجود سے آ رہی تھی۔ تصدیق و تجربے کے لیے بیوی کے پاس جا کھڑے ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیوی کے جسم سے کلمہ طیبہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ چند دن گزرے کہ بیوی نے بھی ایسی ہی بات کا تذکرہ کیا۔ خواجہ احمد فرمانے لگے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس آواز کا تعلق اس ذات سے ہے جو تیرے شکم میں پرورش پا رہی ہے۔ ممکن اور ناممکن کا علم تو صرف خدا ہی کو ہے، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یوں وہ دونوں ان باتوں کے عادی ہو گئے اور انہیں یہ عجیب باتیں گوارا ہو گئیں۔ ایک دن ولادت سے چند یوم پہلے خواجہ احمد اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے اور بیوی کو خفیف سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ خواجہ احمد کو یہ محسوس ہوا گویا کوئی انہیں سلام کر رہا ہے۔ خواجہ احمد نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولی اللہ و خلیفتی۔ بیوی نے پوچھا، یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سلام کا جواب دے رہا ہوں جو میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ محرم کی 9 تاریخ تھی۔ بیوی کی حالت یوں تو خراب نہیں تھی، لیکن قرائن سے اندازہ ہوتا تھا کہ ولادت میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ خواجہ احمد بیوی سے ذرا فاصلے پر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی اور پلک جھپکتے ہی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواجہ احمد تیرے گھر میں فرزند پیدا ہوا ہے۔ خواجہ احمد نے خوش ہو کر جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن میں خوش بہت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواجہ احمد اپنے اس فرزند کا نام میرے نام پر محمد رکھنا۔ خواجہ احمد کی آنکھ کھل گئی اور گھر میں موجود عورتوں سے بیوی کی خیریت معلوم کی۔ عورتوں نے فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عورتوں سے کہا، میں اپنے فرزند کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورتوں نے راستہ دے دیا۔ آپ بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے فرزند کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بچے نے پلکیں جھپکائے بغیر باپ کو دیکھا اور باپ نے کچھ دیر محویت سے دیکھ کر کہا، اے فرزند میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا ہے، کیونکہ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ہدایت تھی۔ پیدائش کے دوسرے دن عاشورہ تھا۔ فجر سے ذرا پہلے بچے کو دودھ پلایا تھا اور اب آفتاب بھی طلوع ہو چکا تھا، لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا تھا۔ ماں نے سوچا بچہ خاصا بھوکا ہوگا، لیکن بچے نے دودھ نہ پیا، منہ بنا لیا۔ ماں نے زبردستی دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے منہ بھینس لیا اور مچلنے لگا۔ بیوی نے تشویش کا اظہار کیا تو خواجہ نے فرمایا، بیوی فکر مند نہ ہو، یہ مادرزاد ولی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا روزہ عاشور روزہ رکھنا دستور چلا آ رہا ہے۔ اس دستور پر ابھی سے عمل پیرا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی اور شوہر کے چلے جانے کے بعد ایک بار پھر کوشش کی کہ بچہ دودھ پی لے، لیکن اس نے دودھ نہیں پیا۔ اس طرح پورا دن گزر گیا۔ شام ہو گئی اور مغرب کی اذان سے فضا گونجنے لگی۔ ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو وہ فوراً پینے لگا۔ ماں کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سبحان اللہ، بار الہی میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں۔ محمد کی عمر 2.5 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں کو بڑی فکر تھی کہ ان کا بیٹا خوب کھائے پیے اور صحت بنائے، لیکن محمد کو کھانے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ بہت کم کھاتے تھے۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹے تم کھانا بہت کم کھاتے ہو، آخر کیوں؟ محمد نے جواب دیا، ماں کھانا کم ہی کھانا چاہیے۔ ماں کو ننھے بیٹے کی زبان سے یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی۔
محمد کی ہر بات، ہر واقعہ اور ہر فعل ایسا تھا جو کسی مادرزاد ولی سے وابستہ ہو سکتا تھا۔ کم کھانا، کم سونا اور کم باتیں کرنا، ہر وقت فکر میں ڈوبے رہنا، یہ محمد کی فطرت تھی، محمد کی عادت تھی۔ آپ کو مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کے شوق اور انہماک کا یہ حال تھا کہ کسی کو مکتب تک پہنچانے کی ضرورت ہی نہ تھی، اپنے آپ ہی چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حسب معمول تنہا مکتب جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بزرگ نے انہیں روک لیا۔ پوچھا، کیا تم مکتب جا رہے ہو؟ جواب دیا، ہاں۔ کیا آپ نے میرے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھیں؟ بزرگ نے پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مکتب کیوں جاتے ہو؟ جواب دیا، میں مکتب تعلیم حاصل کرنے جاتا ہوں، پڑھنے جاتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، تمہاری تعلیم پر مجھے مقرر کیا گیا ہے، تمہیں میں پڑھائی کراؤں گا، تم مجھ سے پڑھو۔ محمد نے بڑے میاں کو ایک بار پھر بڑی توجہ اور حیرت سے دیکھا۔ پوچھا، لیکن آپ ہیں کون؟ بزرگ نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو رہنمائی کرتا ہے۔ خدا نے میرے ذمے تم لوگوں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کا فرض سونپا ہے۔ میں خاصہ خاصان کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا گیا ہوں۔ محمد نے بڑی معصومیت سے پوچھا، تو گویا آپ خواجہ خضر ہیں؟ نے جواب دیا، بے شک تم بہت صحیح پہچانے، میں تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں۔ محمد نے درخواست کی، پھر آپ اپنا کام شروع کر دیجئے، خدا نے آپ کو جو حکم دیا اس کو پورا کیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ایک کونے میں لے گئے اور کچھ یاد کرانے لگے۔ محمد نے اسے بہت جلد یاد کر دیا۔ خواجہ خضر نے کہا، بیٹے یہ اسم اعظم ہے، اس کا یاد کر لینا ہی کافی ہے، اب تمہیں کچھ اور پڑھنے یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اور یا اللہ کے لیے اسم اعظم کا یاد کر لینا ہی کافی ہے۔ محمد نے واقعی یہ محسوس کیا کہ ان کے سینے میں علم کا سمندر اتر چکا ہے۔ مکتب نہیں گئے، راستے ہی سے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا تو جواب دیا، ماں میں مکتب نہیں جاؤں گا، جتنا پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ ماں کو اس جواب سے دکھ پہنچا۔ پوچھا، نہ پڑھنے کی وجہ؟ بیٹے علم کے بغیر تو خدا کی معرفت بھی ناممکن ہے۔ ماں کے پوچھنے پر بیٹے نے تمام تر احوال بتایا اور دعوے کے طور پر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے امتحان لے لیجئے۔ ماں نے قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ 22واں پارہ ان کے سامنے تھا۔ بیٹے سے کہا، بیٹے 22واں پارہ تو سناؤ۔ محمد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر 22واں پارہ زبانی پڑھنا شروع کیا۔ ان کا لہجہ اور تجوید اتنی درست تھی کہ ماں کو اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ فر فر پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ پورا پارہ سنا چکے تو ماں نے فرط محبت سے بیٹے کو گلے لگا لیا اور بولی، بیٹے یہ قرآن پاک کب حفظ کیا تم نے؟ بیٹے نے جواب دیا، ماں آپ سے نہ تو جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ ہی کسی مغالطے میں رکھ سکتا ہوں۔ آج جب میں مکتب جا رہا تھا تو ایک بڑے میاں نے میرا راستہ روک لیا اور مکتب جانے سے منع کر دیا۔ بولے، محمد مکتب کی تعلیم تیرے لیے ضروری نہیں، تو مجھ سے پڑھ، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری تعلیم پر مامور کر دیا ہے۔ ماں چونک پڑی اور پوچھا، کہ آج تجھے خضر ملے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ولی بیٹے کو حضرت خواجہ خضر نے اسم اعظم یاد کرا دیا تھا۔ خواجہ ابو احمد کو سماج سے بہت شغف تھا۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، لیکن قوالی سننے کے دوران بیٹے کو دور ہی رکھتے۔ محمد قوالوں کی آواز دور سے سنتے تو انہیں یوں لگتا گویا انہیں غیر مرئی قوت اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ بار ان کے جی میں آئی کہ وہ اپنے باپ سے محفل سماع میں شمولیت کی اجازت حاصل کر لیں، لیکن ہمت نہیں پڑی اور خاموش رہے۔ ایک دن محفل سماع گرم تھی اور خواجہ احمد پر وجد طاری تھا۔ خواجہ محمد خود کو روک نہ سکے اور کشاں کشاں محفل سماع کی طرف بڑھنے لگے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ جب باپ کے پاس پہنچے تو خواجہ احمد نے پوچھا، تم وہاں رک کیوں گئے تھے؟ جواب دیا، میں اس محفل میں آپ کی اجازت کے بغیر کس طرح آ سکتا تھا؟ باپ نے کہا، بیٹے پہلے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم وقت سے پہلے اس محفل میں آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تم محفل سماع میں آ سکتا ہے۔ سماع نے انہیں بے حال و بے خود کر دیا۔ بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور مدہوش ہو کر گر گئے۔ باپ نے سنبھالنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکے۔ نماز کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ باپ نے افسوس سے کہا، محمد اگر وجد و کیف کا یہی عالم رہا تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نماز کس طرح پڑھے گا۔ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا۔ باپ نے قوالوں کو روک دیا کہ قوالی نہ گائیں۔ وہ رک گئے۔ کافی دیر بعد محمد کو ہوش آنے لگا۔ باپ نے کہا، بیٹے ہوش میں آؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ بیٹے نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر وضو کرنے چلے گئے۔ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد باپ نے کہا، فرزند تجھ پر سماع نے جو اثر کیا اس سے ڈر پیدا ہو گیا کہ وجد و کیف سے تیری نماز قضا ہو جایا کرے گی۔
بیٹے نے جواب دیا، بابا جان جب میں وجد و کیف میں مدہوش ہو جاؤں تو اگر میرے کان کے پاس بار بار الصلاۃ الصلاۃ کہا جائے تو میں ہوش میں آ جایا کروں گا۔ قوالوں نے قوالی شروع کی اور محمد پر ایک بار پھر وجد طاری ہو گیا۔ یہ صورتحال 7 دن تک جاری رہی، یہاں تک کہ تنگ آ کر خواجہ احمد نے قوالوں کو رکنے کا حکم دیا۔ اسی کے کافی دیر بعد محمد کو ہوش آیا تو بے اختیار قولو قولو کہنا شروع کر دیا۔ قوالوں کو سختی سے خاموش رہنے کی ہدایت، لیکن فرزند کی کیفیت سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس آگ میں پھونک رہا ہے۔ یہ شے ضرور تھی جو محمد کو مضطرب اور بے چین کیے ہوئے تھی۔ بیٹے نے باپ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور قولو قولو کا نعرہ بلند کیا۔ ان کی خواہش پوری نہ کی گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور قولو قولو کی صدا لگائی۔ اس صدا کے جواب میں فضا سے نغمے سنائی دینے لگے۔ باپ کو اس پر یقین نہ آیا اور آسمانی نغمے کو بغور سننا شروع کر دیا۔ اب یہ آواز اتنی صاف آ رہی تھی کہ اس آواز کو ہر کوئی سن سکتا تھا۔ 3 دن گزر گئے مگر فضا سے نغمہ سرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ باپ نے بیٹے پر زور دیا اور فرمایا، بیٹے اعتدال اعتدال۔ خواجہ محمد اپنی عمر کے 24ویں سال میں داخل ہوئے تو خواجہ احمد نے انہیں اپنا مرید کر کے خرقہ خلافت بخشا اور مرید کرنے کی اجازت دی۔ دنوں بعد خواجہ احمد کا وصال ہو گیا اور محمد نے ان کی جانشینی کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ چشت اور اس کے آس پاس اب بھی غیر مسلموں کی آبادی موجود تھی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں مسلمان کرنے کا کام شروع کیا۔ زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جب بھی تبلیغ کرتے تو غیر مسلم سحر زدہ ہو کر آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتے۔ بہت جلد نوبت یہاں تک پہنچی کہ چشت اور اس کے مضافات میں غیر مسلموں کا وجود ہی نہ رہا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ کو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا اور تلاش شروع کی۔ ایک انتہائی قریبی مرید نے لوگوں سے کہا، تم سب انہیں بے سود تلاش کرتے ہو کیونکہ جب وہ زمین پر موجود ہی نہیں تو تم انہیں پاؤ گے کیسے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ زمین پر موجود نہیں، اس کا کیا مطلب؟ مرید نے جواب دیا، اس وقت وہ زمین کے اوپر نہیں اندر ہیں۔ لوگوں نے مطلب کچھ اور ہی لیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ مرید نے بتایا کہ اس کی بات کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ خدا نخواستہ پیر و مرشد رحلت فرما گئے ہیں۔ مرید ان کو لے کر ایک کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس میں جھانک کر تو دیکھو۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اس میں ان کے پیر و مرشد الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ ہم کو مرید کو بلایا اور اسے بہت ڈانٹا۔ فرمایا، تیرے اس عمل سے میرے نفس نے سرکشی کی اور اس نے مجھے باور کرا دیا کہ اے محمد، جن لوگوں نے تجھے کنویں میں الٹا لٹکا دیکھ لیا ہے ان پر تیری عبادت اور نفس کشی کا بہت گہرا اور اچھا اثر پڑا ہوگا اور یہ میرے لیے تباہ کن چیز ہے۔ جب خواجہ محمد کی عمر 70 سال ہو چکی تھی تو انہیں معلوم ہوا کہ غزنی کا حکمران محمود غزنوی ہندوستان کے مشہور بت کدے سومناتھ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ آپ بھی غزنی چلے گئے اور سلطان محمود کو اپنی مہم میں جب آپ کی شمولیت کا علم ہوا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری طرف اسے دوسرے مشہور صوفی ابوالحسن خرقانی کا خرقہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ سومناتھ کے سامنے جنگ کا آغاز ہوا تو آپ پہلے دن جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کی جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان قدرے پسپا ہو کر جنگل کی طرف ہٹ گئے۔ دوسرے دن آپ بھی جنگ میں شامل ہو گئے اور بہت خوفناک رن پڑا۔ آپ نے میدان جنگ ہی سے اپنے مرید خاص محمد کاکو کو آواز دی، محمد کاکو تو کیا کر رہا ہے، میری مدد کو پہنچ۔ محمد کاکو ان دنوں چشت میں تھے اور آرام کر رہے تھے۔ پیر و مرشد کی آواز سنی تو فوراً اٹھے اور ایک لکڑی لے کر دیوار پر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ لیکن سومناتھ کے محاذ پر لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک درویش خواجہ محمد کے پہلو بہ پہلو جنگ میں مشغول ہے اور خواجہ محمد اس کو بار بار ہدایات دے رہے ہیں، محمد کاکو ادھر اس محاذ کو سنبھال، ادھر بڑھو، دیکھو وہ کفار بڑے چلے آ رہے ہیں، انہیں روکو۔ محمد کاکو آپ کے حکم اور ہدایت پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ چشت میں لوگوں نے محمد کاکو کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور بڑے جوش و خروش سے دیوار پر لکڑی مارنے جا رہے ہیں۔ میں محمود غزنوی نے ہندوؤں کو شکست دے دی اور اس کا برملا اعتراف کیا کہ اس فتح میں خواجہ محمد کا روحانی تعاون اگر حاصل نہ ہوتا تو بڑی مشکل پیش آتی۔ اس نے آپ کی خدمت میں ارادت مندانہ حاضری دی اور دعا کی استدعا کی کہ ان کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ آپ نے اپنے 3 مریدوں کو خلافت بخشی۔ ان میں سے ایک محمد کاکو، دوسرے استاد مروان، تیسرے خلیفہ بہن کے صاحبزادے ابو یوسف تھے۔ آپ کا وصال 4 ربیع الثانی 411 ہجری میں ہوا اور چشت ہی میں آخری رسوم ادا کی گئی۔